میں نے عرض کیا تھا ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقائد میں پہلا عقیدہ ہمارا توحید ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کیا ہے، تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ کیا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت فنون نہیں تھے، پورا قرآن نازل نہیں تھا، احادیث نہیں تھی، اور وہ مومن مسلمان بھی نہیں تھے، کافر تھے۔ مسلمان بھی ہے، قرآن پورا اس کے پاس ہے، احادیث ساری اس کے پاس ہوگی، پھر بھی پوچھنا جسم ان کا معنی کیا ہے؟ یہ جسم کی مثال دے سکتا ہے، تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ جوہر کی تو مثال بھی نہیں دے سکتا، چونکہ پتہ ہی نہیں جوہر کیا ہے، پتہ ہی نہیں عرض کیا ہے اس کے۔ یہ تو فنی چیزیں ہیں نا، اس لیے فنون کا انکار کبھی نہ کرنا، یہ اچھی طرح یاد رکھنا۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، طالب علمی میں نے صرف ایک بھی نہیں پڑھا، میں نے 4 مدارس میں پڑھا ہے، ایک میں ثالثہ تک، ایک میں زیادہ درجے، باقی چھوٹے چھوٹے درجے۔ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کسی خاص مدرسے کی نشاندہی نہ کر لینا کہ فلاں کے بارے میں کہا تھا، اور میری کل پیشی لگ جائے تھوڑے خلاف گلا کرنے یہ چکر آپ نے چلانا ہے اور اس پیشی میری لگی ہونی ہے۔ خیر، میں ایک مدرسے میں تھا، ہمارے میں ایک استاد تھے تو منطق کے مخالف تھے۔ منطق کی کیا ضرورت ہے، ہم نے نہیں پڑھی تو ہم بھی تو کتابیں پڑھا لیتے ہیں۔ وہاں ایک اس سے بڑے استاد تھے، ان سے میں نے منطق پڑھی تھی۔ وہ کلاس کے اندر تشریف لائے تو ہم نے کہا استاد جی یہ ایک استاد ہے تو وہ فرما رہے کہ ہم نے منطق نہیں پڑھی تو ہم بھی تو کتابیں پڑھا لیتے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں منطق پڑھی ہوتی تو اور اچھی پڑھاتے۔ کیسا جواب تھا؟ فرماتے ہیں منطق پڑھی ہوتی تو اور اچھی پڑھاتے۔ اس لیے آپ منطق نہیں پڑھ سکتے مخالفت نہ کرو، منطق نہیں پڑھا سکتے مخالفت نہ کرو، مخالفت نہیں کرنی، فن ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کا واسطہ کسی فنی بندے سے پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی یہ منطق اور فلسفہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہوتی ہے۔ مثالیں تو اس کی بہت ساری ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ کراچی ایک جگہ سبق پڑھایا تو بعد میں طلبہ بیٹھ گئے، رات 2 بج گئے، سوال کرتے رہے۔ ان کو پتہ رہا ایک دن کے لیے اس نے چلا جانا ہے تو سوال کرو اس سے۔ ایک طالب علم تھا، پختون تھا، مجھے اس نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ آپ بتائیں کہ اجماع دلیل شرعی ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور یہ دلیل امام شافعی نے دی ہے۔ حضرت امام شافعی سے پوچھا اجماع دلیل شرعی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا، ایک دن ایک رات، 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا، اور 3 دن فرمایا کہ اجماع کی دلیل ہونے کی یہ آیت دلیل ہے، امام دلیل شرعی ہے۔ مجھے اس نے کہا یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا اس پہ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اجماع۔ قرآن کے قرآن ہونے پر سوائے اجماع کے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کبھی آپ نے سندیں پڑھی ہوں قرآن کریم؟ اجماعی دلیل ہے نا، اجماع حجت ہے، دلیل۔ میں نے کہا یہ آیت قرآن ہے؟ میں نے کہا دلیل کا اجماع۔ مجھے اس نے کہا یہ دور ہے اور دور باطل ہوتا ہے۔ اب جن نے منطق نہیں پڑھی لگائیں زور اس پر جواب دینے پر، پھر سمجھ آئے گی منطق۔ مصیبت کیا ہے، ہم نے باطل کے اعتراض کا جواب بھی نہیں دینا۔ امت پھنسی ہے تو پھنسنے دو، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہونے دو، ہم نے دلیل سے اس کو نکالنا بھی نہیں ہے، اور جو دلیل دیتے ہیں ان کی تردید بھی کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تردید نہ کرو، آپ یہ کو بھی بیٹا میں یہ نہیں کرتا فلاں کرتا ہے، یہ میرا فن نہیں فلاں کا فن ہے، اس میں کیا حرج ہے، تردید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ آپ نے دور کی تعریف پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے۔ ادب کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا دور کی جو قطبی میں تعریف ہے نا وہ ہے توقف الشیء علامہ توقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ۔ توقف سے دور کہتے ہیں ایک چیز دوسری پر موقوف ہو، دوسری پہلی پر موقوف ہو، اور توقف کی جہت ایک ہو، اسے کہتے ہیں دور۔ اور جب جہت بدل جائے اسے دور نہیں کہتے۔ بیٹا باپ پر موقوف ہے، باپ نہ ہوتا تو بیٹا کبھی پیدا نہ ہوتا، لیکن باپ بیٹے پر موقوف ہے۔ اگر بیٹا نہ ہوتا اس باپ کو ابو جی کون کہتا؟ تو بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اور باپ بیٹے کے وجود پر موقوف ہے باپ کہلوانے میں۔
یہ دور نہیں ہے۔ میں نے کہا اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں، اور قرآن اجماع پر موقوف ہے اپنے ثبوت میں، جہت بدل گئی ہے، اب دور نہیں ہے۔ میں یہ قسم اٹھا کر بات کہہ رہا ہوں، واللہ مجھے اس نے کہا استاد جی میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں غیر مقلد ہوتا۔ کیوں؟ میں نے یہ سوال درسگاہوں میں اٹھایا ہے، مجھے کسی مدرس نے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں سمجھتا تھا کہ ہم ناحق ہیں۔ جب یہ بات اس نے کہہ لی نا، میں نے کہا اب تو مطمئن ہے؟ کہتے جی مطمئن ہوں۔ میں نے کہا اگلی بات اب میں کہنے لگا وہ سن، توجہ رکھنا، اگلی بات سن۔ مجھے کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ دلیل تجھے دی کس نے؟ مجھے کہتا کس نے؟ میں نے کہا مولانا عبدالسلام رستم والے نے۔ یہ اشاعت و توحید کے عالم تھے، غیر مقلد ہو گئے، کیا وجہ تھی میں اس کو ذکر نہیں کرتا، ہم ذاتیات پر اعتراض نہیں کرتے، کیا وجہ تھی چھوڑ دیں، ہو گئے۔ انہوں نے پھر یہ دلائل دینے شروع کیے کہ میں کیوں غیر مقلد ہوں، اس لیے کہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ یہ بات عوام کو کہنے کی بجائے تکلیف گوارا فرما لیتے۔ ان کا بڑا بیر پشاور مدرسہ ہے، میں بڑا بیر جامعہ نعمانیہ گیا ہوں، میں نے FM ریڈیو لگا کے 2 بار تقریر کی ہے، مولانا کا نام لے کر میں نے کہا کہ میں بڑا بیر کے اندر موجود ہوں، ہم مناظرے جھگڑے نہیں کرتے، آپ علمی شبہات سارے پیش فرمائیں، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا میں ان کی زندگی میں گیا تھا، وفات کی بات نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے خدا کی قسم استاد جی انہوں نے پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا حکیم کو پتہ ہوتا ہے کس علاقے میں کون سا مرض ہے، اس کی بوٹی کا علاج کس علاقے میں، یہ ہمارا فن ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں میرا فن ہے، میں آپ کو قطر نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا ہوں، بڑا ہونا اور ہوتا ہے اور صاحب فن ہونا اور ہوتا ہے۔ فن والا بندہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے، وہ بہت چھوٹا ہوگا لیکن فن اس کا ہوگا۔ میں اب اس پر بات نہیں کرتا، اس کو ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سب سے پہلے عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ اللہ کیا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ اللہ کی ذات آپ نہیں سمجھا سکتے، اللہ کی صفات سمجھا سکتے، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ تفکروا، تم غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں نہیں، اللہ کی صفات میں۔ خدا کی ذات میں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور صفات میں کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا، اب اس پر میں بات نہیں کرتا کہ اللہ کون ہے، کیوں؟ یہ ہمارے ہر بندہ تقریباً جانتا ہے، اپنی عقل کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ دلیلیں پیش کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، ہر بندہ دلیل دیتا رہتا ہے۔